تو ہم لوگ نہیں جاتے دھوپ میں زیادہ. اس کے علاوہ جو شیشے سے گزر کے آ رہی ہوتی ہے دھوپ وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. جس کا مطلب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ لگ رہی ہے یا گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کھڑکی سے دھوپ آ رہی ہے اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب پولوشن اتنی ہو گئی ہے. اگر آپ رات کو دیکھیں نا جیسے آسمان نظر نہیں آتا, ستارے نظر نہیں آتے, اسی طرح وہ اس وجہ سے کہ پولوشن ہے, سسپینڈڈ پارٹیکلس ہیں, گرد ہے ہوا میں, اور اس طرح کاربن پارٹیکلس ہیں. تو جب سورج کی شعائیں آتی ہیں تو وہ بکھر جاتی ہیں, ڈائریکٹلی اسکن پر نہیں پڑتی ہے. یہ ویسی ہے جیسے گاڑی کے شیشے پر اگر گرد پڑی ہوئی ہو اور اس پر لائٹ پڑے تو پھیل جاتی ہے. اس لیے بھی وہ شہروں میں جہاں پولوشن زیادہ ہے وہاں پر سورج کی روشنی بہت افیکٹو نہیں رہتی. تو اس کے لیے پھر سپلیمنٹ لینے پڑتے ہیں وائٹامن ڈی, جس کا مطلب ہے باہر سے آپ کو وائٹامن ڈی لینی پڑے گی. ایک تو خوراک میں کچھ چیزیں ہیں اچھی جس سے وائٹامن ڈی مل سکتی ہے, جس کا جو سب سے اچھی ہوتی ہے وہ ایسی مچھلیاں جن میں چربی زیادہ ہو, وہ ایک اچھا سورس ہے. انڈوں میں ہے, دودھ میں ہے, لیکن یہ سب وائٹامن ڈی کم ہے, ہمیں اس سے بہت زیادہ چاہیے. لیور میں ہے, کلیجی میں ہے. آج کل لوگ کلیجی نہیں کھاتے بچے آج کل کے, اور اس میں وائٹامن B12 بھی ہے جو نروس کے لیے ضروری ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں. تو وائٹامن ڈی یوزلی ہمیں لینی پڑتی ہے, سپلیمنٹ لینے پڑتے ہیں. تو 2000 یونٹ روزانہ کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے. اور بہت ساری پہلی جو میڈیسنس گولیاں ملتی ہیں ان میں بہت کم مقدار میں وائٹامن ڈی ہوتی ہے, کیونکہ بہت پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ جسم کو بہت کم وائٹامن ڈی کی ضرورت ہے. تو وہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. بہت کم ایسی میڈیسنس اب نئی آئی ہیں جن میں 2000 یونٹ ہوتا ہے, لیکن 2000 یونٹ سے زیادہ والے کو بھی لے سکتے ہیں. 2 لاکھ یونٹ والے بہت کامنلی ملتے ہیں, جس کو آپ مہینے 1.5 مہینے بعد ایک کھا سکتے ہیں. شروع میں ہر ہفتے میں کھا سکتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وائٹامن ڈی ضروری ہے, کیلشیم ضروری ہے, ایسے ہی میگنیشیم ضروری ہے. میگنیشیم بھی ہیلپ کرتا ہے بون کو اسٹرانگ کرنے میں اور وائٹامن ڈی کو ایکٹیو بنانے میں. اسی طرح زنک ایک منرل ہے, وہ ضروری ہے. وہ جو ہڈی بنانے والے سیلز ہیں ان کی ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو یہ بھی خوراک کی مختلف چیزوں میں یہ میگنیشیم اور زنک ہوتے ہیں, اور اس میں پنیر شامل ہے, کلیجی شامل ہے, اور کچھ سبزیوں کے بارے میں دوبارہ الگ سے بات بھی کروں گا آپ کے ساتھ. اس کے بعد ایک تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہڈی تقریباً 50% کیلشیم کی بنی ہوئی ہوتی ہے, 50% کیلشیم وغیرہ منرلز اور اس طرح کی چیزوں کی, 50% پروٹینس کی. اب پروٹینس جو ہیں وہ زیادہ تر ہم لوگ گوشت سے حاصل کرتے ہیں, جو مرغی کا ہو سکتا ہے, مچھلی کا ہو سکتا ہے, بکرے کا ہو سکتا ہے, اور بیف ہو سکتا ہے. اب اس میں جی دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آپ پروٹین بہت کم کھائیں خوراک میں تو کیلشیم کم جذب ہوتا ہے اور ہڈیاں کمزور رہ جاتی ہیں. ویسے بھی ہڈیوں کو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر آپ پروٹین بہت زیادہ لیں تو وہ بھی ہڈیوں میں سے کیلشیم کو نکال دیتا ہے. تو اس لیے ایک بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر کسی آدمی کی خوراک کا حصہ صرف گوشت ہو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس لیے گوشت کے ساتھ اور چیزیں کھانا بھی ضروری ہے. گوشت کو بیلنس کرنا چاہیے ویجیٹیبلس کے ساتھ, سبزیوں کے ساتھ, اور کیلشیم والی چیزوں کے ساتھ. جس کا مطلب ہے دودھ دہی کے ساتھ, اور ساتھ سبزیاں کھائیں اور پھر ساتھ گوشت کھائیں. اب یہ ہے کہ کتنی پروٹین ضروری ہے دن میں, تو وہ تقریباً 100 گرامس. تو یہ سمجھیں کہ ایک پاؤ سے ہلکا سا کم اتنا آپ کو روزانہ ریکوائرمنٹ ہے پروٹین کی. یہ ایک کھانے میں نہیں, آپ ڈیوائڈ کر کے کھائیں گے, اس کو پھر بیلنس کریں گے سبزیوں کے ساتھ اور پنیر اور ایسی چیزوں کے ساتھ. دوسرا ایک یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں, یہی پروٹینس کم استعمال کرتے ہیں, ان کی ہڈیاں جلدی کمزور ہو جاتی ہیں, ان میں فریکچر زیادہ آسانی سے. اب ہم آتے ہیں سبزیوں کے بارے میں. تو سبزیوں میں کیلشیم تو ہوتا ہے کچھ, کسی میں کم کسی میں زیادہ, لیکن سبزیوں میں وائٹامن سی ہوتی ہے اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں
جو ہڈیوں کو ٹوٹنے سے بچاتی ہیں, جو ہڈیوں کو نقصان سے بچاتی ہیں, اس کا افیکٹ ایسا ہوتا ہے وٹامن سی کا. تو اس میں جتنی ہرے رنگ کی سبزیاں ہیں, جتنی پیلے رنگ کی سبزیاں ہیں, وہ امپورٹنٹ ہیں. ایک اسٹڈی ایسی ہوئی جس میں انہوں نے خواتین کو دیکھا, زیادہ عمر کی خواتین کو, کہ جو پیاز استعمال کرتی تھیں اور ایسی خواتین جو پیاز استعمال نہیں کرتی تھیں. اور یہ بھی ایک حیران کن بات ہے, اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پیاز ایک ایسی ہی چیز ہے, لیکن جو خواتین پیاز استعمال کرتی تھیں ان میں 20% کم فریکچرس ہوئے. جو سبزیوں کا رول ہے, سبزیوں میں پھر اسی طرح یہ بند گوبھی, بروکلی جو پھول گوبھی سے ملتی جلتی چیز ہے, اور پھول گوبھی بھی, یہ سب چیزیں ہماری ہڈیوں کے لیے بہت اچھی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں, جیسے آپ جسم کا وزن, اگر جسم کا وزن بہت کم ہو تو فریکچرز آسانی سے ہوتے ہیں, ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں. اور اگر کوئی جس طرح ہم لوگ آج کل ڈائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اور پھر بار بار کرتے ہیں, تو جب ہم وزن لوز کرتے ہیں جسم کا تو ساتھ ساتھ ہماری ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں. پھر جب ہم وزن واپس گین کرتے ہیں تو ہڈی واپس نہیں آتی, باقی جسم آ جاتا ہے. تو جب ہم بار بار لوز اور گین کرتے ہیں تو ہڈی ہر دفعہ کمزور ہوتی ہے, مسل واپس آ جاتا ہے, مسل یا فیٹ واپس آ جاتا ہے. اس لیے ایک تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ تیزی سے وزن کم کرتے ہیں ان کی بھی ہڈیاں کافی کمزور ہو جاتی ہیں. تو ایک مناسب وزن رکھنا بہت ضروری ہے, اور اس میں بہت چینجز نہیں آنے چاہیے. اس کے علاوہ جی جو ایک اور بہت ضروری چیز ہے وہ ایکسرسائز ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جسم کا نظام ایسے بنایا ہے کہ ایکسرسائز میں ہوتا یہ ہے کہ مسلس کانٹریکٹ کرتے ہیں, ریلیکس کرتے ہیں, سکڑتے ہیں اور پھیلتے ہیں. تو وہ جب ایک ریگولر انٹرول پر ایسے کرتے ہیں تو ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. جب سائز بڑا ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. جو زیادہ اسٹرانگ مسلس ہیں وہ کہ جو جوڑ ہے اس کا انجن مسل سمجھتے ہیں, مسل چلاتا ہے جوڑ, گردن, اسپائن, کمر کی ہڈی, سب کو سپورٹ مسل کرتا ہے. تو مسلس کتنے اسٹرانگ ہوں گے اتنی اسٹرانگ آپ کی کمر ہوگی, گردن ہوگی, جوڑ ہوں گے, اتنی اچھی ایکٹیویٹی آپ کی ہوگی. تو اس لیے ایکسرسائز کرنا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب وزن بڑھتا ہے ہڈی پر تو ہڈی مضبوط ہوتی ہے. اب جس طرح ہم لوگ ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پلیٹیں استعمال کرتے ہیں اس کو جوڑنے کے لیے, راڈ ڈالتے ہیں. کبھی کوئی جوڑ خراب ہو جائے, جوڑ کو تبدیل کرتے ہیں. تو ہم لوگ یہ سب چیزیں جو استعمال کرتے ہیں اگر اس پر وزن بار 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 پڑے تو وہ چیزیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام ہڈی کا ایسا بنایا ہے کہ جہاں بار بار وزن پڑے وہاں سے ہڈی مضبوط ہو جاتی ہے. اس لیے ورزش کرنا ضروری ہے. جو خلاباز خلا میں جاتے ہیں اور وہاں کشش شکل نہیں ہوتی, گریوٹی نہیں ہوتی نیچے کھینچنے والی, تو ان کے جسم بہت کمزور ہو جاتے ہیں, ہڈیاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو بیمار لوگ بیڈ پر لیٹے رہتے ہیں, جیسے 1 مہینے کے لیے کسی نے بیڈ ریسٹ کر دیا, جس سے کم میں کر دیا, تو ان کی بھی ہڈیاں اور مسلس بہت کمزور ہو جاتی ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو پلاسٹر لگے اور وہ بازو پر فرض کرنے لگ گیا اور اس کو کچھ ہفتوں کے بعد اتاریں تو پھر کچھ پتلا سا بازو نکلتا ہے, اس لیے کہ مسل نے کام نہیں کیا, مسلس کمزور ہو گئی. اس لیے ہمارے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے اپنے مسلس کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے. اب جو میں دیکھتا ہوں یہ ہے کہ ٹھیک ہے بچوں کو شوق ہے, سب کچھ ہے, باقی اسکولس میں بھی ہے, لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ اسکولس میں کئی دفعہ ہفتے میں 2 دن اسپورٹس کا پیریڈ ہوتا ہے, تو ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں, بچے بھی خوش ہوتے ہیں کہ ریگولرلی اسپورٹس ہو رہی ہیں, لیکن یہ بہت کم ہے. میں ایک بورڈنگ اسکول میں پڑھا ہوں جہاں ہم لوگ روزانہ 2.25 گھنٹے کم سے کم ہماری ایکسرسائز دن کے مختلف حصوں میں ہوتی ہے. میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ روزانہ ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ 1 گھنٹے کی ایکسرسائز کم سے کم ہونی چاہیے. 1 گھنٹے کی ورزش کم سے بچوں کے لیے اس سے زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ تو میں خیر کہنا چاہ رہا تھا اس کے بارے میں, بون کی ہیلتھ کے بارے میں, کہ آپ اس کا خیال رکھنے کے لیے خوراک میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں اور وائٹمنس کا خیال رکھیں اور ورزش کریں. اس کے علاوہ ایک اور جو ریلیونٹ چیز ہے آپ لوگوں کے لیے, اور چونکہ جب بچے اسپورٹس میں ہیں وہ اسپورٹس میں چوٹیں لگتی ہیں جسم, تو چوٹ ہم
جس کی بات کر رہے ہیں کہ کھیلتے ہوئے چوٹیں لگتی ہیں وہ زیادہ تر ہاتھ بازو میں لگیں گی، ٹانگوں میں، جو جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹانگیں اور بازو کہیں بھی لگ سکتی ہے، ویسے بھی ان میں زیادہ کامن ہے جو اسپورٹس ہیں۔ تو اس میں جو آپ نے دیکھا نا کہ جو موچ آ جاتی ہے وہ لیگمنٹس میں آتی ہے، اور پھر اسی طرح کئی دفعہ جوڑ نکل جاتا ہے جس کو ڈسلوکیشن کہتے ہیں، کئی دفعہ ہڈی ٹوٹ سکتی ہے جس کو فریکچر کہتے ہیں۔ ان سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچا کیسے جائے۔ تو بچنے کا ایک تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کھیل رہے ہیں اس کی ساری ٹیکنیکس، اس کی ساری چیزیں اچھے طریقے سے سمجھیں کہ کیسے کھیلیں، سمجھ کے کھیلیں کون سی ٹیکنیکس۔ دوسرا، جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی سراؤنڈنگس کا خیال رکھیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں بار بار ان کو چوٹیں لگتی ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ زیادہ تر چوٹیں کسی ساتھی کھلاڑی کی وجہ سے لگتی ہیں۔ تو آپ کو آس پاس کا خیال رکھنا چاہیے کھیلتے ہوئے کہ کون میرے قریب ہے، کون خطرناک طریقے سے میرے قریب آ رہا ہے، کیا چیز میں کر سکتا ہوں، کیا میں نہیں کر سکتا۔ تو اپنی سراؤنڈنگ انوائرمنٹ جو ہے اس کا خیال رکھیں۔ تیسرا یہ ہے کہ لوگ وارم اپ کیے بغیر کھیلتے ہیں، تو وارم اپ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسٹریچنگ، وارم اپ یہ سب بہت ضروری ہے، اس سے چوٹ لگنے کا چانس نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا کہ ایک دفعہ لوگوں کی فٹنس اچھی نہیں ہوتی اور وہ کھیلتے ہیں کہ جیسے مسلس وغیرہ ڈیولپ نہیں ہوئے یوز ٹو نہیں ہے، زور لگا کے کھیل لیں گے اس میں ان کی چوٹ لگ جائے گی۔ یہ اس طرح کی چوٹیں ان لوگوں میں بھی بہت لگتی ہیں جو ہفتے میں ایک دن کھیلتے ہیں، جس طرح ہفتے کے آخر میں کرکٹ کھیل لیا، کوئی اور گیم کھیل لی، اس کو ہم کہتے ہیں ویکینڈ وارریئرس، ان کو زیادہ چوٹیں لگتی ہیں۔ تو اس لیے پہلے آپ کی فٹنس اچھی ہونی چاہیے، پھر وارم اپ کرنا چاہیے، پھر کھیلتے ہوئے آپ نے اپنے آس پاس کا خیال رکھنا ہے کہ کون ڈینجرسلی آپ کو اپروچ کر رہے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ کھیل ختم کرتے ہیں تو کول ڈاؤن اس کو کہتے ہیں، جس طرح آپ وارم اپ کرتے ہیں اسی طرح کول ڈاؤن، اور جو کول ڈاؤن ہے اس کا ٹائم دگنا ہونا چاہیے آپ کے وارم اپ سے۔ اس میں بھی آپ نے ایسے ہی ہے کہ تھوڑا چلنا ہے اور اپنی ایکسرسائز کو آہستہ آہستہ کم کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو چوٹ لگ جائے تو جب تک آپ پورے فٹ نہیں ہو جاتے آپ واپس نہیں آتے، جب تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ کھیل اس دن نہیں کھیلیں، اس میں چوٹ لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر چوٹ لگ جائے تو کیا کیا جائے۔ چوٹ لگ سکتی ہے اسی طرح مسل، بون، جوائنٹ، تو جو یوزلی چوٹیں لگتی ہیں جیسے موچ آ جاتی ہے یا مسل اسٹرین جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں مسل کے کچھ فائبرس انجر ہو جاتے ہیں، مسل پین کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک مشہور طریقہ ہے آسان جو سب لوگ خود سے کر سکتے ہیں، اس کو رائس میتھڈ کہتے ہیں۔ جیسے وہی رائس ہے جو چاول والے اسپیلنگس ہیں، RICE۔ تو R کا مطلب ریسٹ سے ہے کہ آپ انجرڈ پارٹ کو ریسٹ دیں، اور ریسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ کھیل میں واپس نہیں آئیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر پارٹ میں وزن ڈالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے آپ اس پر وزن نہیں ڈالیں، آپ آرام کریں۔ اس کے بعد R یہ ریسٹ ہے، آئس جو برف کی ٹکور ہے، برف کی جو ٹکور ہے وہ ڈائریکٹلی برف اسکن پر نہیں لگانی چاہیے، اس سے بھی اسکن جل جاتی ہے، جیسے گرمی سے جل جاتی ہے۔ تو اس کے بیچ میں ایک بیریئر ہونا چاہیے، جیسے پتلے ٹاول میں یا آج کل وہ آئس پیکس بن دیتے ہیں، تو شاپنگ بیگ میں برف ڈال کے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے پھر لگانا ہٹانا چاہیے تقریباً 20 منٹ کے لیے، اور دن میں 4 سے 8 بار، اور پھر تیسرے دن کے بعد سے آپ گرم ٹکور کر سکتے ہیں اس جگہ۔ تو یہ تو ہو گیا RI۔ اور جو C ہے وہ کمپریشن، یہ کریپ بینڈیج ہے، اس طرح کی چیز، یا جو اسٹاکنگس ہوتی ہیں اس طرح کی چیز پہنیں، اس سے سویلنگ کم ہوتی ہے اور انفلیمیشن کم ہوتی ہے، سوزش کم ہوتی ہے۔ تو جب سوجن اور سوزش کم ہو تو ہیلنگ میں ہیلپ کرتا ہے۔ اور ایک E ہے ایلیویشن، اس کو اونچا رکھیں، کہ گھر جائیں اس کو 2 تکیوں کے اوپر اونچا رکھیں تاکہ سوجن کم ہو۔ تو یہ طریقہ ہے جو موچ آ جانے کے بعد، مسل کو چوٹ آ جانے کے بعد یہ کیا جاتا ہے۔
اگر کسی ہڈی کو چوٹ لگ جائے, جوڑ کو چوٹ لگ جائے اور آپ دیکھیں کہ وہ بہت ٹیڑھا ہوا ہے, تو ہلکا سا بس اس کو سیدھا کر دیں گے, بہت زور لگانے کی ضرورت نہیں, جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے. اور پھر اس کو کسی چیز کے ساتھ سپلنٹ کر دیں. سپلنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کوئی فولڈیڈ نیوز پیپر جو ہے وہ باندھ سکتے ہیں, کوئی لکڑی کا تختہ بیٹھ کر کے اس کو لگا سکتے ہیں تاکہ جو انجرڈ پارٹ ہے وہ موو نہیں کرے, پھر آپ ڈاکٹر کی مدد لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر سب سے کامن جو ہے بون فریکچر ہوتی ہے, کالر بون کی ہوتی ہے, اور یا بازو کے فریکچرس ہوتے ہیں. اگر ایسے فریکچرس ہوں تو اس کو پھر سلنگ میں رہ سکتے ہیں, کبھی کپڑے کی سلنگ بنا کے گلے میں لٹکائی جا سکتی ہے اس کو, تاکہ جو انجرڈ پارٹ ہے وہ ہلے نہیں اور اس کو آرام دیا جائے. اور جو ایسی میڈیسنس اویلیبل ہوتی ہیں گھروں میں یا آسانی سے, جیسے بروفن سیرپ, بروفن ٹیبلیٹ, پیناڈول, ایسی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں ریسٹریشنس کو دشمن کرنے کے لیے. تو ابھی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی نے کوئی سوال پوچھنے ہو پھر آپ کوشچنس کر سکتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہے گا؟ کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے جو بچے ہیں یہ ہمارے پاس ریگولر آتے ہیں, تو اکثر انہیں چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, ان کے بینڈیج لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی ہڈیوں کو تو اکثر بیشتر کھیلتے ہوئے, کیونکہ ان کا کام ایسا ہے, ان کو چوٹ لگتی ہے. اور سر نے آپ کو بڑا اچھا میتھڈ بھی بتایا, ایک رائس میتھڈ کہتے ہیں اس کو, اور آئی بلیو کہ آپ سب کو وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہے. میں چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کی کوئی سوالات ہیں, آپ لوگوں کے تجربے کے حوالے سے, جب بچوں کو چوٹ لگتی ہے, اگر آپ کوئی خاص سوال پوچھنا چاہتی ہیں, کوئی آپ نے ایسا تجربہ کیا ہے, اور بچوں آپ لوگ بھی کچھ پوچھنا چاہیں, کوئی احتیاطی تدابیر پوچھنا چاہیں جو کہ آپ کو. جی, اگر بچے کو چوٹ لگ جائے تو پھر یہ تو چھوٹی عمر کے ہیں, تو میڈیسن کون سا صحیح ہے؟ وہ میں نے بتایا کہ میڈیسن شروع میں دینے کے لیے صرف اس کے سائڈ افیکٹس کم ہیں, وہ بروفن سیرپ یا ٹیبلیٹ یا پیراڈول. آنکھوں میں بھی لگا تھا, بہت چھوٹے آئی وجہ اس کی ہڈیاں بھی تو کمزور ہو گئی ہیں. وہ یہ ہے, یہ علاج وہ ہے نا جو فوراً آپ دے سکتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ ڈاکٹر دکھائیں گے, پھر وہ ڈاکٹر باقی آپ کو علاج دیں گے. یہ جو وٹامن ڈی یا کیلشیم وغیرہ کی شربت ہے وہ درد تو کم نہیں کرتے, ویسے اگر فریکچر ہو گیا تو ہڈی کے جوڑنے میں مدد دیں گے, وہ اچھی بات ہے. سر یہ جیسے انہوں نے کہا کہ میرے بچے کی ہڈیاں بہت کمزور ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کانسیپٹ کہاں سے آتا ہے پیرنٹس کے اندر, اور اس کے اوپر ہم کیسے کام کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں, یہی جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں, بیٹا پلیز سنیے گا. جی, وہ ایک تو خوراک کا بچے کا خیال رکھنا ہے. تو بچے کی خوراک میں کیلشیم کے لیے اس کا مطلب ہے دودھ, دہی, پنیر, دوسرا گوشت والی چیزیں, اور پھر جو پروٹینس ہوتی ہیں وہ انڈوں سے بھی ملتی ہیں, انڈے بہت اچھا سورس ہے. تو ایک تو اس کا اچھی خوراک کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آج کل بچوں کی خوراک ٹھیک ہے. دوسرا, ہاں باہر سے بتا دیں, دوسرا ورزش کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ جو آج کل بچے کی ورزش ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے. اگر فرض کریں دیکھیں فٹ بال اکیڈمی میں جا کے وہ کھیل لیتا ہے تو کافی نہیں ہے. اس کے بعد اس کو جاگنگ کرنی ہے, اس کو سائیکلنگ کرنی ہے, اس کو اور بہت سے, جس کو کہتے ہیں نا, ایک چیز کا ہم نے ذکر نہیں کیا, کراس ٹریننگ, کہ آپ اپنی ایک گیم تو کھیل رہے ہیں جیسے فٹ بال کھیل رہے ہیں, لیکن پھر آپ ویٹ لفٹنگ کریں, رننگ کریں, جاگنگ کریں, تاکہ اپنے مسل کو وہاں سے اسٹرانگ بنائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی جو ہیں وہ فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں اپنی فٹنس کے لیے. میں نے دیکھا ہے کہ ہاکی ٹیم کے کھلاڑی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, تو آپ جو بھی گیم کھیل رہے ہیں اس سے ہٹ کے بھی دوسری گیمز بھی کھیلتے ہیں, اس سے فٹنس بڑھتی ہے. تو جیسے ایک اور میں نے آپ کو کہا کہ اس کو کم سے کم روزانہ 1 گھنٹہ تو آپ ایکسرسائز کرائیں, یہ بھی اس کے لیے کم ہے. لیکن سائیکلنگ, واک, یہی فٹ بال کھیلتے ہیں. نہیں وہ تو ہے, لیکن دیکھیں صرف فٹ بال تھوڑی سی, اب دیکھیں نا تھوڑی سی جگہ پر اگر آدمی فٹ بال ہی کھیلتا رہے نا, اس کے علاوہ فٹنس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کچھ اور بھی کرے, جیسے سائیکل چلائیں, جم میں جائیں, وہاں پر ایکسرسائز کریں, اس طرح مختلف ایکسرسائز. اور سائیکلنگ کر سکتے ہیں, سائیکلنگ سب سے اچھی ہے. سائیکلنگ بہت اچھی ہے. سائیکلنگ, جاگنگ, اگر جم آپ لوگوں کو نہیں ہے اویلیبل تو آپ سائیکلنگ کر سکتے ہیں. جاگنگ کریں. جم کا ہے جی باندھتے ہیں وہ لگ جاتی ہے بغیر انویسٹیگیشن کے. جو کریک بیڈل باندھتے ہیں پیروں میں, ان کو کبھی اتنی طول لیتے ہیں, رات کو سوتے ہوئے بھی باندھا ہوا ہے,
इससे नुकसान होता है या इसके नुकसान और फ़ायदे के बारे में? बहुत टाइट बैंडेज हो, रात को सो रहे हैं तो सर्कुलेशन फेयर होती है, इस तरह बहुत टाइटली मारनी चाहिए। लेकिन जिस तरह अगर कोई पार्ट इंजर्ड है तो उसमें कंप्रेशन इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने जिक्र किया स्लाइस मेथड में भी कि कोई क्रेप बैंडेज या इलास्टिक बैंडेज, वो फिर ठीक बात है, इस तरह करना चाहिए। और फिर ये होता है कि कई दफ़ा आपने ये देखा होगा कि सालों लोग बांध के ही रखते हैं, उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने मसल को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। जब एक दफ़ा चोट लग जाती है तो लाशऊरी तौर पर आप उस हिस्से को कम इस्तेमाल करते हैं, उस टांग को कम इस्तेमाल करते हैं, उस हिस्से को कम इस्तेमाल करते हैं और कमज़ोर हो जाता है। इसलिए उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके मसल्स को डेवलप करने के लिए, उसकी एक्सरसाइज करने में। फिर आपको ज़रूरत नहीं रहेगी कुछ और ऊपर बांधने की। जो मैं बता रहा हूँ ऊपर बांधने वाला, वो तो सिर्फ है इमरजेंसी के लिए, शुरू के कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, जब तक वो इंजरी हील नहीं हो जाए। जब आप लंबे अरसे के लिए पहनते हैं तो इसका मतलब है या तो आपका मसल कमज़ोर हो गया है या आपकी कोई लिगामेंट टूटी हुई है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए बचाने की आपको कर, तो आप उसका इलाज करना चाहिए। सर, वो पूछना चाह रहे थे जी। पीछे से आप कुछ पूछना चाह रहे थे? वो आपकी बात है कि डाइट में बैलेंस होनी चाहिए, पर अगर बंदा वेजिटेरियन हो तो क्या होगा? उसमें ये है कि आप कैल्शियम वाली तो सारी चीज़ें ले सकते हैं ना, जैसे पनीर सब कुछ ले सकते हैं। और ये जो दालें वगैरह हैं वो खैर इसके लिए बोन के लिए दालें और बीन्स और सब कुछ, वो भी बहुत अच्छी चॉइस अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो यही आप कह सकते हैं कि कैल्शियम कंटेनिंग चीज़ें, और उसमें पनीर में भी प्रोटीन्स होती हैं, तो अक्सर लोग जो वेजिटेरियन उसको ज़्यादा फिर इस्तेमाल करते हैं। और वेजिटेबल्स करें, कैल्शियम अलग से सप्लीमेंट्स के तौर पर लें, विटामिन डी लें, और ये सब कुछ करें। और अगर अंडा खा सकते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन अंडा भी नहीं खाते, तो उनके लिए फिर और ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर अंडा वगैरह खाना चाहिए। और इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग बात कैल्शियम वाली में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत रवाज है ना कि आजकल हर आदमी कैल्शियम की गोली खाते हैं, हम लोग भी लिख के देते हैं कि लोग दूध नहीं पी रहे होते, कैल्शियम वाली चीज़ें नहीं खा रहे होते। तो स्टडीज़ ने ये बताया है, आपकी उम्र में तो नहीं लेकिन ज़्यादा उम्र में, कि जो लोग कैल्शियम के सप्लीमेंट लेते हैं, गोलियाँ वगैरह खाते हैं, उनमें दिल की तकलीफ होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। और जो लोग कैल्शियम वाली खुराक खाते हैं ज़्यादा, उनमें दिल की तकलीफ होने का चांस कम होता है। तो इसलिए खुराक से कैल्शियम लेना दिल के लिए भी ठीक है, हड्डियों के लिए भी ठीक है, और वैसे कैल्शियम की गोली खाना जो है वो दिल के लिए ठीक नहीं है। अब मेरा वैसे अपना ये भी ख्याल है कि बहुत सारी जो कैल्शियम होती है गोलियों में, वो चट्टानों से निकाला होता है, रॉक सोर्स होता है, जी। तो वो भी शायद जिस्म के लिए इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अब कुछ प्लांट सोर्स वाले कैल्शियम भी आए जो पौधों से लिए हैं, तो वो हार्ट के लिए उस तरह की खतरनाक नहीं है। लेकिन फिर भी मैसेज यही है कि आप खुराक ऐसी रखिए बजाय सप्लीमेंट लेने के। उसका विटामिन डी का तो लेना ही पड़ जाता है, लेकिन बाकी कैल्शियम सर जी। एक 16 साल की बच्ची है, उसके मैं अभी हॉस्पिटल लेकर गई, उसके जो रीढ़ की हड्डी में मोर है वो दब गई। कमर की मोरों में हाँ। जी। एक तो खैर मैंने 16 साल की 15 से नहीं, ये तो मैंने आपको बताया ना कि बहुत कॉमन है। आजकल जो 40 साल वाले भी अब फिट होते हैं, लेकिन ये है कि बच्चों में ये सब इस वजह से है कि वो वर्जिश नहीं करते हैं, चलते नहीं हैं, पढ़ने के लिए पोस्चर ख़राब होता है। टेबल चेयर पर ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के पढ़ना चाहिए, लेकिन इसलिए आप एक जगह पर बैठ के नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर आप बेड पर बैठ के पढ़ रहे हैं, नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, कमर झुकी हुई है, झुकी हुई कमर उसकी अच्छा नहीं है, तो उससे फिर तकलीफ हो जाती है। विटामिन डी कैल्शियम लोगों की कम होती है, एक्सरसाइज करते नहीं हैं। मैं जनरल टेस्ट आजकल कई सालों से कर रहा हूँ, जो मैंने खुद से ही दरियाफ्त किया। दरियाफ्त किस तरह किया मुझे तो हादसाती तौर पर पता चला। वो ऐसे हुआ कि मैं बिल्कुल नौजवान वकील पेशेंट को देख रहा था जिनकी उम्र जो है 28-30 साल होगी मुश्किल से, और वैसे बहुत फिट और स्मार्ट थे। तो मैं उनको एग्जामिन करते हुए मैंने उनकी लेग को लिफ्ट किया और कहा कि थोड़ी देर के लिए इसको रोकें। तो 2-3 सेकंड में उसकी टांग इतनी कांपने लगी कि उसको नीचे रखनी पड़ी। तो अब मैं ये टेस्ट करता हूँ बच्चों में और बाकी लोगों में, तो मैं उनको कहता हूँ मैं 10 तक काउंट करूँगा, सिर्फ कि आप अपनी लेग इस तरह लिफ्ट करके दिखा दें ताकि मैं देखूँ। तो अक्सर लोग 4-5 सेकंड से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आजकल मसल्स कितने कमज़ोर हैं।
سر فلیکسیبلٹی کی کیا اہمیت ہے اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خاص کر خواتین جو ہیں وہ بہت شکایت کرتی ہیں کہ مجھے باڈی اسٹیف ہو رہی ہے, کھڑا نہیں ہوا جاتا, بیٹھا نہیں جاتا, بیٹھتی ہوں تو بیٹھی رہ جاتی ہیں, تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک تو فلیکسیبلٹی کا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اسپورٹس انکریز بھی ٹرین کرنے کے لیے بڑی ضروری ہے. اور فلیکسیبلٹی کا ایک تو اسٹریچنگ کرنی چاہیے ایکسرسائز میں. اسٹریچنگ تو اسٹریچنگ بہت امپورٹنٹ ہے ایکسرسائز میں. اور جو اسٹریچ ہے جب آپ مسلس کو کرتے ہیں تو اس کو تیز اسٹریچ نہیں کرنا ہے. تیز اسٹریچ نہیں کرنا ہے کہ جب آپ کوئی بھی اسٹریچ کر رہے ہیں اس کو آہستہ آہستہ اسٹریچ کریں, 20 سیکنڈ تک رکھیں, پھر واپس آئیں. تو باڈی کو اسٹریچ کرنا امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ جو اسٹریچ جس کی آپ بات کر رہی ہیں یہ صرف اسٹریچنگ سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. اس میں ان کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے مسل اسٹرانگ ہو, ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح ہمیں ڈائٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پیاز والا آپ نے بڑا اچھا بتایا سر. جی وہ تو صرف ایک پارٹ ہے نا, 3. اور بہت سارے لوگ برا سمجھتے ہیں پیاز کا, لیکن یہ ہے کہ دیکھیے کہ اس سے کتنا اچھی پیاز پکی مجھے سارے. جی اس سے بھی. لیکن یہ جو اسٹڈی تھی یہ میرا خیال ہے وہ تھا کہ جس میں جیسے سلاد کے طور پر کھاتے ہیں. ہاں سلاد کے طور پہ بہت فائدے سر پیاز جی کے. جی 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 جی. اور ایسے ہر طرح کی سبزی, ہر طرح کی باقی چیزوں. اور کوئی سبزی درد ہوتا ہے جب کمر جھک جائے, کوئی چیز اٹھانا نہیں سکتے ہم لوگ. جیسے کہ میں اپنی مثال دے رہی ہوں, جس طرح کوئی چیز وزن سے بہت کافی تکلیف ہوتا ہے کمر میں. یہ بھی اچھا سوال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو ایشین پاپولیشن ہے اس میں ہمارے گھٹنوں کے جوڑ جلدی گھس جاتے ہیں. جو باہر گورے ہیں ان کے ہپ کے جوائنٹ جلدی گھس جاتے ہیں, اسی وجہ سے ریس کا ڈفرینس ہے. لیکن گھٹنوں کو بھی گھسنے سے بچانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا خاندانی اثر بھی ہوتا ہے, کہ ٹانگوں کی بناوٹ بھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی ٹانگوں میں ایسا کرو ہوتا ہے تو وہ ذرا جلدی گھس جاتے ہیں باہر کی طرف یا اندر کی طرف. تو اس کو بھی اس سے بھی بچنے کے لیے مسلس کو, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلس کو اگر ہم اسٹرانگ کریں گے تو جوڑ ٹھیک رہیں گے. تو مطلب ایکسرسائز گھٹنوں کے لیے ایک اچھی ایکسرسائز والی سائیکل ہے, واک کرنا ہے جب تک آپ کے گھٹنے ٹھیک ہیں. جب گھٹنے ٹھیک نہیں رہے گھس کے تب بھی سائیکلنگ وغیرہ تو کر سکتے ہیں, لیکن واک اتنی کرنی چاہیے جتنا درد اجازت دیتا ہے, اور وہ ہیلپ کرے گی آپ کی کمر کو. لیکن کمر کے لیے بھی کچھ یونیورسل پریکاشنز ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ احتیاطیں ہیں جو ہر ایک کو کرنی چاہیے جس کو کمر کا درد نہیں ہے اس کو. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ جھکیں اور پھر ساتھ میں روٹیٹ کریں, گھومیں, تو ڈائریکٹلی ڈسک کے اوپر لوڈ آتا ہے اور ڈسک کو چوٹ پہنچ سکتی ہے. اس لیے جب بھی جھکیں, جب تک آپ کے گھٹنے ٹھیک ہیں تو گھٹنے بینڈ کریں, چاہے ڈائریکٹلی جھکیں. اور پھر جب آپ کو تھوڑی گھٹنوں کی تکلیف شروع ہو جائے, کمر کی تکلیف شروع ہو جائے, تو جھک کے کرنے والے کام نہیں کریں. ایک میں آپ کو بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ میرا خیال یہ مراکش یا اس طرح کے کسی ملک میں, مراکش تھا یا ایک دوسرا ملک اسی کے ساتھ ملک ہے, تو اس میں ایک بہت مشہور فلسفی تھے ہمارے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اور اس لیول کے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ میں حیران ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں جب کہ ہماری جو دادیاں ہیں وہ بیٹھ کے جھاڑو لگاتی تھی, اور انگریز نے ایک ڈنڈا ایجاد کر لیا جو اس جھاڑو کے پیچھے اس نے لگا لیا اور کھڑے ہو کے لگا. ٹھیک ہے, ابھی تک ہمارے لوگ جب تک بیٹھ کے صفائی نہیں کریں ان کو تسلی نہیں ہوتی. لیکن بیٹھنا گھٹنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے, کمر کے لیے ایک خاص حد تک جب تک ہم جوان ہیں اور فٹ ہیں تب تک تو ٹھیک ہے. بعد میں اب تو جوان لوگ بھی فٹ نہیں ہوتے, تو یہ بڑا مشکل ہے. تو اس لیے اپنی زندگی تھوڑی آسان کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. اور کوئی سوال کرنا چاہے گا سر؟ جی 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 ضرور کریں. سر جس کا کوئی حصہ ایک مرتبہ پیرالائز ہو جائے, پیرالائز دوبارہ اس کو امپرومنٹ کے چانسز ہوتے ہیں. جی اب یہ ہے کہ جب فالج ہو جاتا ہے تو ایک تو خیر نقصان پہنچتا ہے جسم کو, لیکن یہ ہے کہ جو دماغ کی چوٹ اس وقت لگ جاتی ہے وہ پروگریس نہیں کرتی, وہ آگے نہیں بڑھتی. جو نقصان پہنچنا تھا پہنچ گیا. ایک تو یوں سمجھیں کہ وہ جو شروع کا جھٹکا لگا تھا اور جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا وہ تو ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ کچھ طاقت واپس آتی ہے.
थोड़ी रिकवरी होती है उस एरिया की, क्योंकि आसपास का जो एरिया दिमाग का जिसको नुकसान पहुँचे, कुछ सूजन की वजह से भी नुकसान पहुँचता है, कुछ को आर्जी नुकसान पहुँचता है, कुछ को परमानेंट पहुँचता है। तो जो आर्जी नुकसान है वो रिकवर हो जाता है, सूजन कम हो जाती है, थोड़ी जान आ जाती है। लेकिन किसी में ज़्यादा, कुछ तो लोगों का आपने देखा ना पूरे ठीक हो जाते हैं ऑलमोस्ट, कुछ कम होते हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है कि कितना डैमेज है। लेकिन इस सारे अरसे में अगर उसमें कुछ हफ्ते महीने लगेंगे तो कई दफ़ा जोड़ अकड़ जाते हैं क्योंकि उनको हिलाया नहीं होता। जैसे अगर इस पोजीशन में बाजू को रखा है तो बाहर नहीं जाता, तो जब वो मसल्स अकड़ जाते हैं और फिर ताकत आ भी जाए तो वो मूवमेंट नहीं होती। तो इसलिए जो फालिज वाला आदमी है उसके हाथ पाँव जिसमें फालिज हुआ है उसमें नहीं हुआ, उसको हिलाते जुलाते रहना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर लगाए बगैर समझ लेना चाहिए कि कैसे क्या क्या हम कर सकते हैं। तो उस तरह अगर उसकी मूवमेंट आप बरकरार रखें और आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन का वो हिस्सा जो परमानेंटली डैमेज नहीं हुआ वो रिकवर कर जाए और ताकत आ जाए तो यूज़फुल फंक्शन आ जाता है। लेकिन ये दिमाग से ही होगा कि कितना फंक्शन आए, उसको और कुछ किया नहीं जा सकता। ये और बात है कि आजकल ऐसी मेडिसिन आई हैं कि अगर फालिज हो और फ़ौरन अस्पताल ले जाएँ, हर जगह वो सहूलत नहीं है और वो इंजेक्शन लगाएँ कि जिसकी वजह से अगर क्लॉट है और वो निकल जाए तो लोग पूरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर क्लॉट नहीं था, वहाँ ब्लीड हुआ था, तो उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि फालिज हो सकता है कि अगर तो खून की नाली बंद हो जाए या खून की नाली फट जाए। अगर बंद हो जाए उसको खोल सकते हैं, अगर फट जाए तो ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा या ऑपरेशन करके उस खून को निकालना होगा। और कोई सवाल करना चाहेगा? जी सर। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ जो प्राचीन नाटिका में जो अच्छा नाम देते हैं, उसके बाद कि स्कूल की तरफ से हमारे बच्चों को सहूलत मिलती है। तो मेरा सवाल ये है, कोई बच्चा अगर गिर जाए तो उन दौरान उसके हाथ पैर में सूजन हो तो हम बर्फ़ लगाते हैं, तो ये बर्फ़ उसके लिए नुकसान है या फ़ायदेमंद है? बर्फ़ लगाना चोट के बाद फ़ायदेमंद है, लेकिन बर्फ़ डायरेक्टली नहीं लगानी चाहिए स्किन के ऊपर। बर्फ़ को अच्छा तो ये किसी शॉपिंग बैग में शॉपर में डाल लें, उसको बाद फिर उसको किसी कपड़े में लपेट के, बहुत पतले वाला जो टॉवल होता है उसमें लपेट के, या जिस तरह ये तकिए का गिलाफ होता है उसमें डाल के या किसी कपड़े में लपेट के फिर उसके ऊपर रखें और फिर लगाना हटाना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल रख ही दें, क्योंकि बिल्कुल अगर रखें उससे ये होगा कि सूजन कम होगी, सोजिश कम होगी। तो पहले 3 दिन तो ये करना चाहिए, उसके बाद फिर आप गर्म टकोर कर सकते हैं, उससे ब्लड सर्कुलेशन उस जगह की बढ़ती है और मूवमेंट भी बेहतर होगी। अगर शुरू में ही गर्म टकोर कर दें, सिकाई करें, वो और सूझ सकता है। सर आपने जैसे बच्चों को बताया कि वार्म-अप के साथ साथ कूल डाउन करने की भी बहुत अहमियत है, उसका टाइम दुगना होना चाहिए। तो मैं बच्चों से पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोग कूल डाउन भी करते हो जिस तरह से आप लोग वार्म अप करते हो? सर कह रहे हैं कि डबल, जितनी देर वार्म अप करते हो उससे डबल टाइम होना चाहिए आपका कूल डाउन करने के लिए। तो आप ये प्रैक्टिस करते हो वहाँ पे खेलने के बाद कूल डाउन करते हो थोड़ी लंबे टाइम के लिए? अच्छा, ज़्यादा देर तक करते हो कूल डाउन? ऐसा तो नहीं कि बस फ़ौरन बैग उठाया और फिर निकल गए घर? अच्छा सर, इनको अपने दिन भर में कोई ऐसी खांसी, दूध का आपने बताया, तो कोई एक ऐसी खुराक जो इन्हें अपना मतलब रूटीन का हिस्सा बना लें, माएँ बैठी हुई हैं क्योंकि हमें तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए, कोई ऐसी खुराक जो आप कहें कि ये इनको डेली दें और इनको फ़ायदा करें? मेरा ये ख्याल है कि दूध और अंडा तो ज़रूर है, और सिर्फ ज़ाहिर है कि गोश्त भी, और जिस तरह मैंने कहा था गोश्त के साथ सब्जियाँ देना ज़रूरी है और सब्जियों के साथ दही देना ज़रूरी है। मतलब गोश्त के साथ सब्जियाँ और दही, इस तरह ये सब चीज़ वो नहीं खाते, लेकिन इसको बैलेंस करना, कि गोश्त के इफेक्ट को सब्जियों से बैलेंस करना ज़रूरी है। उसमें ये है कि आप इनकी ना मर्ज़ी की चीज़ बना सकती हैं। जैसे अगर ये सब्ज़ी उस तरीके से नहीं खाते और नूडल्स में खा लेते, या अगर पास्ता में या किसी और चीज़ में, या पिज़्ज़ा बना के उसके ऊपर सब्जियाँ रख दें, क्योंकि आज के बच्चों की खुराक बदल हुई है, तो उस तरीके से फिर आप उनको सब्जियाँ दे सकते हैं, या सूप बना के उसमें दे दें।
جیسے ابھی ہم نے سینڈوچز بنائے تھے ان سے، تو انہوں نے گریڈنگ کی تھی، اس میں کیرٹ اور کیبج یوز کی تھی، کھایا انہوں نے، پھر جی یہ بھی ہے کوئی ذرا بدل کے کمبینیشن خوراک، کر جی دیں، جی ہاں جی، کوئی کمبینیشن کر دیں. کیونکہ وہ جی یہ بھی مجھے کسی نے بتایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، سب لوگوں کے ساتھ کہ گھر میں بچوں کی خوراک بدل گئی ہے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ اپنے زمانے کو یاد کریں، اپنے سے اوپر کے زمانے کو، کہ جب ہمارے بزرگ ہوتے تھے تو وہ ساگ کے ساتھ، روٹی کے ساتھ، باجرے کے ساتھ، مکئی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اور اس طرح مکھن کھاتے تھے، اور اس طرح مختلف کی خوراک مختلف تھی. جب ہم آئے تو ہماری خوراک مختلف ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ ان بچوں کی بھی خوراک مختلف ہوگی، اس لیے پریشان نہ ہو، ان کو اسی طرح کی چیزیں دیں جس طرح وہ چاہتے ہیں. لیکن نہیں وہی باہر والی چیزیں گھر میں بنانا شروع کریں. ہاں سر سبزیاں تو کھاتے ہی نہیں، سبزی کو دیکچی دے کے نا اس دن گھر کو آتے ہی کھانے کا نام ہی جی نہیں جی لیتے. وہی بتا رہے ہیں کہ وہ مختلف طریقے سے سبزی بنائیں. ہم ایسی چیزیں جو ان کو اچھی لگیں، جیسے کوئی نوڈلس بنا کے اس میں سبزی ڈال دیں، سینڈوچ میں ڈال دیں، سوپ میں ڈال دیں. دودھ نہیں پینا چاہتے تو دہی کا استعمال جی کریں. دہی استعمال کریں. پنیر کو اس میں کھا سکتے ہیں برگر میں. نکال کے ہمارے لیے آئے، آپ کے لیے آئے، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو باتیں انہوں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ لوگ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ان باتوں کو، کیونکہ یہ بچے تو قوم کے ہمارے ہیروز ہیں. ان کا خیال بہت شکریہ جی، بہت مہربانی کر کے، میرا قیمتی وقت نہیں تھا، آپ لوگوں کا اس میں بہت میں ادھر ایک ٹاک کے لیے انوائٹ کیا گیا تھا، اسپورٹس انجریز بون ہیلتھ کے بارے میں تھی، اور آئی واز پلیزنٹلی سرپرائز. جیسے ہی میں باہر سے بلڈنگ کو دیکھ کے ساری نیبرہڈ میں، جس میں تھوڑا واقف بھی ہوں کیونکہ پہلے ساتھ کچھ اور ہاسپٹلس میں ویسے آتا رہا ہوں، اور پھر اسکول کے اندر آنے کے بعد بھی اس اکیڈمی میں بہت خوشگوار احساس ہوا کہ اتنا خوبصورت آپ کا گراؤنڈ، بلڈنگس، باقی سب چیزیں، جو انوائرمنٹ ہے وہ سب کچھ، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ یہ مقصد جس کے لیے آپ کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اور جتنے شوق سے آپ یہ کر رہے ہیں اور جتنا افیکٹولی کر رہے ہیں، اور وہ پتہ چل رہا تھا جو پارٹیسپینٹس تھے ان کے جوش اور جذبے سے اور ان کی سیٹسفیکشن سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ سب لوگ کتنے خوش ہیں ادھر آ کے، اور ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ خوش ہیں. اور میں ہوتا ہے نا کہ آئی واز مووڈ، کیونکہ پہلے زیادہ تر ایسے ہوتا تھا کہ باہر سے لوگ آتے تھے اور کچھ کرنے کی کوشش کرتے تھے غریب لوگوں کے لیے یا ڈاؤن ٹروڈن کے لیے یا ان کے لیے، لیکن اب ماشاءاللہ ہمارے اپنے ملک میں لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ اپنے ہی ساتھ فیلو پاکستانی ہیں اور باقی سب کچھ ہے وہ اوپر لے کے آ جائیں اپنے ساتھ. تو یہ بہت زبردست چیز ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور جس طریقے سے مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی آپ اس کو پھیلا رہے ہیں. اٹس ونڈرفل. جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے، اور میں کسی طریقے سے بھی آپ کے کام آ سکوں میں بھی حاضر ہوں اس کے لیے. تھینک یو سو مچ.